1936 تک آپ اگر دیکھیں الیکشن سب کے سب آ رہے ہیں، مسلم لیگ نے ہر جگہ ہر بندہ کھڑا ہوا ہے تو آ رہا ہے، مگر 1936 کے بعد انہوں نے دیکھا یہ قوم ہے کیا، کس چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ مذہب ہی ہے جس پہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ مذہب ہی کی شناخت ہے جس پہ مسلمان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے۔ اس میں ڈسکشن میں کیا ہوا کہ یہ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah کیوں لکھا ہے آپ نے، اس پہ بحث ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے تو ملک بنایا اس لیے، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی، یہ ہماری تہذیب کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ادھر اپنے اسلامی یونیورسٹی میں، قاضی فائز عیسی صاحب آئے ہوئے تھے، تو ایک صحافی نے بڑے سوال کرنے لگا نا، اس نے کہا بھائی دستور ہمارا یہی ہے، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو نکل جاؤ اس ملک سے، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کے آئین کے قانون کے مطابق رہنا ہوگا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ایک نیا سوال پیدا کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ پاکستان کی شناخت کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، کس لیے ہیں، یہ کس لیے بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا، اور یہ مملکت کیوں زندہ ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا جب تک مقصد پتہ نہ ہو، یعنی سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یہی ہے کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو اس سوال پہ بہت ساری بحث ہو رہی ہے اس وقت۔ اگر ہم زمانوں کو دیکھیں تو پہلے ہم کہتے ہیں جی گریک ایرا آیا، پھر رومن ایرا، پھر ڈارک ایجز ہیں، اور پھر جو ہے رینائسنس آ گیا، پھر انڈسٹریل ایرا آ گیا، پھر آ گیا آپ کا ماڈرن ایرا آ گیا، ابھی پوسٹ ماڈرن ایرا چل رہا ہے۔ اور پوسٹ ماڈرن ایرا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا ہی حق ہے، اپنا ہی سچ ہے، جو دن کو رات کہے تو اس کے لیے رات مان لیں، جو رات کو دن کہے تو اس کے لیے دن مان لیا جائے۔ تو یہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم پہ، یعنی جب تک کوئی چیز واضح حقیقت نہ ہو کہ ایک تو پہلے یہ کہ انسان ایک اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے جب انڈیویجولزم آ جائے۔ لبرلزم کی جو اب لیٹسٹ ترین شکل ہے وہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ہی حق ہے، اپنا سچ، جو مرضی کرے، جو اس کا اپنا مطلب ہے۔ یہ چیز جو ہے جو پوسٹ ماڈرنزم کا شاخسانہ ہے، جس میں یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے کہ جو سمجھے میں مرد ہوں تو وہ مرد ہے، جو سمجھے میں عورت ہوں تو وہ عورت ہے، یعنی ہر بندہ اپنے ہر چیز میں آزاد ہے، اور آزادی کو یہاں تک لے جایا گیا ہے۔ ابھی اس کے اثرات دیکھیں کیا ہیں، یعنی اس چیز نے انسانیت کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب کوئی ایک چیز حق کو ہم حق کہنے لگے اور باطل کو باطل کہنے لگے تو گروپ بن جاتا ہے، اجتماعیت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز پہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو پھر ایک قوم بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے۔ اگر اس کو انڈیویجولزم پہ لے جاتے ہیں تو تو اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، امت ٹوٹ جاتی ہے، مملکتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جس طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، انڈیویجولزم ہے، کہ پوسٹ ماڈرنزم میں ہر بندہ اپنے سوچے جو میں وہی ہوں، یہ میرے لیے حق ہے تو حق ہے، یہ میرے لیے باطل ہے تو باطل ہے۔ اچھا، اس کو علاج کیا ہے کہ کم از کم کوئی حق اور سچ پہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی چیز کو حق مانے اور ہمارا ایک گروہ بن جائے کہ ہم یہ حق پہ ہیں۔ تو اس کے توڑ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے اور ہم تھے کیا اور کیوں ہیں، یعنی دنیا میں اگر کوشچن کیا جائے، سب سے فرسٹ کوشچن کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال کسی بھی چیز کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کس مقصد کے لیے ہے۔ میں اگر انسان ہوں، میں پیدا ہوا بطور انسان، پہلے تو انسان ہوں، اور میرا مقصد کیا ہے دنیا میں، جب تک مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا تو میں دنیا میں کوئی قدم سیدھا نہیں رکھ سکتا، کوئی فیصلہ سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس کا جو علاج ہے وہ بھی اسی چیز میں پنہا ہے کہ پہلے ہم جانیں کہ ہم کون ہیں اور کس مقصد کے لیے، یہ ملک کیا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں، کس چیز پہ قوم اکٹھی ہوئی۔ تو اس کو میں ٹارگٹ کی طرف آتے ہوئے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مسلم لیگ سب کانٹیننٹ میں کب بنی؟ 1906 میں بنائی گئی۔ اس وقت اس کا منشور کیا تھا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کا لائل بنایا جائے، وفادار بنایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو وہ دشمن سمجھتے تھے، مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی گئی تھی، مسلمانوں کو ہی سزائیں دی گئی تھی، مسلمانوں کو ہی حکومت سے طاقت سے دور رکھا گیا، ان کی جائیدادیں بھی چھینی گئی۔ تو
مسلمانوں کو مین دھارے میں لانے کے لیے کوششیں کی انہوں نے، اپنے ایک نیتی سے کی، مگر اس وقت تک مسلمان کوئی اس جماعت کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ 1936 تک آپ اگر دیکھیں الیکشن سب کے سب آ رہے ہیں، مسلم لیگ نے ہر جگہ ہر بندہ کھڑا ہوا ہے تو آ رہا ہے، مگر 1936 کے بعد انہوں نے دیکھا یہ قوم ہے کیا، کس چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ مذہب ہی ہے جس پہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ مذہب ہی کی شناخت ہے جس پہ مسلمان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے، اور اس کا اب تک کے حالات اس پہ شاہد ہیں، اور بنانے والے جو ملک بنانے والے لوگ تھے وہ بھی اس پہ، ان کی بھی تقاریر، ان کے اقوال، ان کے افعال اس پہ شاہد ہیں، مگر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اپنے نئے نظریات لے کے آئے جاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم جوڑنے لگ گئے ہیں کہ جی ہم موئنجو داڑو سے ہیں، ہم اس تہذیب کے باشندے ہیں، مگر دیکھیں اس پہ ایک کتاب لکھی تھی آرنلڈ جے ٹائنبی نے، اور وہ ایک وقت میں دونوں ممالک کا فارن افیئرز کا ایڈوائزر رہا ہے، آرنلڈ جے ٹائنبی۔ اس کی کتاب کا نام ہے اسٹڈی آف ہسٹری۔ اس نے سویلائزیشن کا مطالعہ کیا ہے کہ دنیا میں سویلائزیشن کون سی آئی، عروج پہ پہنچی، حکومت کی، اور کیوں تباہ ہوئی۔ اس نے 86 سویلائزیشن کا 10 والیوم میں اس کی کتاب ہے، اس نے موازنہ کیا، تو اس نے باقی سویلائزیشن کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اب تک ریمننٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ ختم ہونے والی ڈیڈ سویلائزیشنز ہیں۔ مثلا ہندوازم کے اندر انہیرنٹ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ کوئی انسانی دماغ اگر عقل مند دماغ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا ذات پات ہے کہ جو ہے برہمن کا بیٹا ہی برہمن ہوگا، شودر کا بیٹا شودر ہی ہوگا، یعنی اس کو انسانی ذہن قبول نہیں کر سکتا، اور یہ ڈیڈ سویلائزیشن ہے، اس کو جتنا مرضی آپ وہاں بھر کے اوپر لے کے آئیں اس نے ٹوٹنا ہی ہے، انسانیت قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس نے شنٹوازم کے بارے میں، مختلف تہذیبوں کے بارے میں اس نے لکھا ہے، اسی طرح ویسٹرن تہذیب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ کیوں پروگرس کر رہی ہے، کیوں چھا رہی ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ تہذیب چھا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے فوکویاما نے تو اینڈ آف ہسٹری بھی لکھ دی کہ جی ابھی یہی تہذیب ہے جو قائم رہے گی، یہ انسانیت تہذیب کی معراج پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد کلیش آف سیولائزیشن اس نے لکھ دیا ہٹنگٹن نے کہ یہی ہماری تہذیب ہے، باقی تہذیبوں سے لڑائی ہوگی، ابھی لڑائی ہی تہذیبوں کی ہوگی۔ تو ہر چیز مکمل جھوٹ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے پیرائے میں سچ بھی ہوتا ہے۔ تہذیبیں تو ہیں۔ اس نے آرنلڈ جے ٹائنبی نے لکھا کہ جی صرف ویسٹرن سیولائزیشن کا مقابلہ ایک تہذیب کر سکتی ہے، وہ اسلامک سیولائزیشن ہے، مگر وہ بھی اپنے کلچر سے اتنی مغلوب ہو چکی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ نہیں آگے آئے گی، کیونکہ یہ کلچر کی جو برائیاں ہیں مذہب سے بھی طاقتور ہوتی ہیں۔ ہمیں رسوم و رواج کے کتنے پابند ہیں، یہ کلچر کا حصہ جو اس مذہب کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر اس کو ہم نے توڑ دیا کلچر کو اور مذہب اوپر آئے گا تو پھر یہ تہذیب چھا جائے گی۔ یہ وہ سب جانتے ہیں، یعنی جو ویسٹرن سیولائزیشنز کے لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اس لیے اس کے خلاف والی تہذیبوں کو ہمیں کلچر کے نام پہ ہی ابھارا جاتا ہے، کلچر کے نام پہ ہی معاشرے کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، حالانکہ کلچر پہ نام پہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی آپ دیکھیں، پاکستانی موویز بھی دیکھیں، پنجابی مووی بھی، جو پنجابی کلچر یا جو کلچر بھی دکھایا جاتا ہے کیا حقیقت میں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں گندم کاٹی ہے، فصلیں اگائی ہے، کیا ادھر ڈانس ہوتے ہیں، اس طرح ڈھول بجتے ہیں؟ تو یہ آرٹیفیشلی اتنا اوپر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کہتے ہیں جی حقیقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس وقت پرسپشن کی ویلیو ہے۔ ایک دفعہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں پہ تھوپ دیے جائے باطل، تو وہ باطل کو حق کہنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اس کے لیے اصل ہے کیا؟ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، حق تو حق ہی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں بن سکتا۔ مگر چونکہ ہم میڈیا کی یلغار کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں ہم اپنا چیزیں نہیں واضح کر رہے، اس لیے یہ جو ہے نا دورنگی پیدا ہو چکی اور نیو لبرلزم ہم پہ چھانے لگا۔ ان کی کتابیں بھی بڑی اثر انداز ہونے لگی، نوآ ہراری کی کتابیں، میں حیران ہوں کہ اس پہ ہماری اتنے اسٹوڈنٹ متاثر ہیں اس سے اور پڑھ رہے ہیں کہ جی اس نے دنیا کی تاریخ لکھ دی۔ ہم نے اس پہ مختلف 5 یونیورسٹی کے پروفیسر نے بیٹھ کے اس کو پڑھا سب کن اور دیکھا کتنی وہ غلط کتاب ہے۔
یعنی اس میں ایسے کہانیاں بنا دی گئی ہیں کہ ادھر سے جو ادھر بھوک یا کوئی ہوا کچھ، یعنی اس پہ قید پڑا تو لوگ ادھر سے آسٹریلیا چلے گئے. بھائی ہزاروں کلومیٹر دور کیسے چلے گئے؟ ادھر گرمی لگی تو وہ جو پار کر کے ادھر سے ادھر امریکہ پہنچ گیا. یعنی اس میں ایسی باتیں ہیں جو اس انداز سے کی گئی ہیں کہ جو کہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں. دوسرا، مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان میں. مذہب، حالانکہ مذہب ہی واحد چیز ہے دنیا میں، یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ جو فرسٹ کوشچن کا جواب صرف مذہب دیتا ہے، میں کون ہوں اور کس لیے ہوں. کوئی سائنس، کوئی فلسفی آپ کو نہیں بتاتی. کسی بھی مذہب، کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ تحقیق کر لیں، آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا سوائے مذہب کے. تو اس لیے مذہب کی حقیقت آپ دیکھیں، دنیا کے ہر تاریخ کے ہر موقع پہ آپ کو مذہب ملے گا. یہ انسانیت کا ایسا حصہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. یعنی ہم کہتے ہیں جی مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے جو قانون کی درسگاہ جو سب سے اہم ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے اسے، اس کے سامنے ایک اسٹیچو لگا ہوا ہے. وہ اسٹیچو امریکن سپریم کورٹ کے جج کا ہے جس کا نام جسٹس اسٹوری ہے. یعنی وہ اتنا بڑا جج اسے سمجھتے ہیں کہ اپنے اس وقت بھی جو سب سے بڑا قانون کا ادارہ ہے اس کے سامنے اس کا بت لگایا ہوا ہے. اس کے الفاظ ہیں کہ جی کرسچن مورالٹی از آور کامن لا. ہمارا جو قانون ہے وہ کرسچن مورالٹی. ریلیجن آپ کو بظاہر وہ کہتا بھی ہے کہ ریلیجن نہیں جی، ہم جو سیکولر ہیں تو بنیادی طور پر ریلیجن اس کے سب کانشیس میں ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو توڑ سکے. ہاں، ریلیجن کس قسم کا ہے، کیسا ہے، انسانی ہے، شیطانی ہے، حقائق پہ مبنی ہے، اس کے ریلیجن کے بھی کتنے ہی شاخسانے آگے ہیں، وہ الگ چیز ہے. اچھا، ابھی کمنگ ٹو آور اون کوشچن، ہمارے یہاں اگر دیکھیں 1936 میں کوئی سیٹ نہیں جیتی. جس کو یہ نعرہ لگایا گیا اس وقت سب لوگ جو ہے اس پہ علی گڑھ سے اسٹوڈنٹ نکلے، ہر جگہ تقریریں کی علاقوں میں جا کے، جو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگے. 1944 میں جو الیکشن ہوتا ہے آپ اس میں دیکھیں مسلم لیگ ہر جگہ جیت جاتی ہے. یعنی حقائق ہے، یہ فیکٹس ہیں جس کو ہم صرف نظر کر لیتے ہیں اور اپنے جو سیکولر آئیڈیاز کی کوئی معمولی سا حصہ میں نظر آتا ہے تو اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. یعنی ایک میرا اسٹوڈنٹ ادھر ڈپٹی سیکرٹری تھا، اس میں کیڈ منسٹری ہوتی تھی، تو جو این جی اوز کو ساتھ ڈیل کرتے، کوئی ایک این جی اوز نے صرف یہ معاہدہ کیا کہ ہم پاکستان کے سارے اسکولوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا صرف یہ ٹکڑا پوسٹروں پہ لکھوا کے لگائیں گے کہ جی جب پاکستان بنا نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کچھ ہوگا. یعنی اس پہ پورے پیٹرن میں سے، پورے کینوس میں سے ایک چھوٹی سی کانٹیکسٹ کے جو اپنے سیاق و سباق سے الگ چیز ہے وہ لے کے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. تو اس وقت ہم اس کا شکار ہیں. اب ہم ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی، پاکستان قائد اعظم پیپرز ہیں 18 جلدوں میں چھپے ہوئے. قائد اعظم نے کسی کو خط لکھا یا اس کو لکھا گیا یا اس نے تقریر کی، وہ ہر اچھی لائبریری میں موجود ہے. امید ہے ادھر بھی موجود ہو گیا. 18 والیوم میں ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے. ایون حسن البنا شہید کے خطوط موجود ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے خود پڑھے ہیں قائد اعظم کے ساتھ، اس کی خط و کتابت موجود ہے. خلافت کے بارے میں ان کی تقریر موجود ہے کہ یہ بھی ہمارا نظام ہے. یعنی ایسے، اور اس کو ہم نے کتنا سیکولر بنا کے پیش کر دیا ہے. ایک ادھر پنڈی کی یہ ڈیری حسن آباد، اب ادھر ایک بیرسٹر ہوتے تھے عبدالغفور غالباً، ان سے وہ ملنے آئے. ادھر انہوں نے کوشچن کیا تھا جو پاکستان بنا رہے ہیں، 44 کی بات ہے، شاید آپ نے ذکر کر دیا ہو کہ جی 44 میں ان کا جی دستور کیسا ہوگا، اس کا آئین کیسا ہوگا جو ملک بنانے جا رہے ہیں. اس نے کہا جی آئین تو مسلمانوں کی اسمبلی نہیں بنانا ہے، مگر ہمارے پاس ایک بنیادی اصول تو موجود ہیں، وہ قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں. یعنی ہم نے جس نظریے پہ یہ ملک بنایا، اور اس کے بعد جب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی بنتی ہے کہ اس ملک کا نظام کیسا ہوگا، اس کے اندر ڈسکشن ہے جس میں لیاقت علی خان اپنا پیش کرتے ہیں، ایک ریزولوشن قرارداد پیش کی جاتی ہے، اور کس بنا پہ پیش کی جاتی ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں وہ سننے والے ہیں کہ جی ہم اس ملک کو ہم نے بنایا ہے ایک ایسی تجربہ گاہ جدھر، کیونکہ اس وقت دو دنیا میں بڑے معاشی نظام رائج ہیں، ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، ایک ہے اشتراکی نظام. دونوں نے انسانی روح کو زخمی کر دیا ہے. دونوں ایسے نظام ہیں کہ ایک میں تو دولت
اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے چند ہاتھوں میں، اور ایک میں تو دولت صرف ایک ہی ہاتھ میں اکٹھی ہو گئی ہے، وہ اسٹیٹ ہے. یعنی کیپٹلزم کی آخری شکل جو لے کے آئے وہ جو ہے چند لوگوں کی بجائے وہ پارٹی کے پاس ہی ساری طاقت چلی جاتی ہے، اور اس سے انسانی روح گھائل ہو چکی ہے، انسانیت سے یعنی انسان کی عزت پامال ہو چکی ہے. ہم نے ایسا نظام رکھنے والے لوگ ہیں جو ہم نے اس میں ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بہترین نظام ہے، اور وہ اسلام کا نظام ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک جب کی افتتاح کر رہے تھے قائد اعظم، اس وقت کیا باتیں ہوئی، یعنی اس میں اسمبلی میں پھر ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں ہماری تو اس قرارداد کی پہلی لائن ہی باقی دنیا کے نظام ہائے قوانین سے اعلان جنگ ہے. یہ ایک حقیقت ہماری نظر میں رہنی چاہیے جو کبھی نہیں رہتی اور دوسرے جان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں نیشن اسٹیٹ کب بنی ہے؟ 1648 کی جو ویسٹ فالیہ کی میٹنگ ہوئی ہے یورپین وار کے بعد، ادھر انہوں نے یہ نیشن اسٹیٹ کریٹ کی کہ جی اس کے یہ خد و خال ہوں گے جو ہم پڑھتے آتے ہیں. اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹ ہیں، ٹیریٹری ہے، پاپولیشن ہے، ساورنٹی ہے، سسٹم آف گورنمنٹ ہے. یہ سارا سسٹم اس میں بنایا گیا تھا، اور ہم نے جو سسٹم بنایا ہے ہم نے اس کے خلاف بنایا ہے. اس میں اسٹیٹ ساورنٹی ایک ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ساورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. بھئی ہمارا تو نظام کہ بسم اللہ یہ کہہ رہی ہم تو تمہاری ساورنٹی تمہارے ملک پہ بھی نہیں مانتے، اپنے ملک پہ کدھر مانیں گے ہم؟ یعنی مگر یہ ہے کہ دوسری طرف جیسے بزرگوں نے اشارہ کیا، بڑے واقعی بڑے دکھی دل سے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. اس وقت نہیں تھے کیا؟ کیونکہ ایک چیز تو یہ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. اچھے برے لوگ ہر زمانے میں ہوں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل نہیں تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا لوگ جھنڈے گاڑے ہوئے تھے اور براتل ہاؤسز نہیں کھلے ہوئے تھے. تو یہ جنگ تو رہنی ہے، ہر لمحہ رہنی ہے، ہر وقت رہنی ہے. مگر ہے کیا؟ ہم اس پہ بات کرنی ہے ہم نے تو کہ ہمارے جن لوگوں نے یہ ملک بنایا، یہ دستور بنایا، کس لیے بنایا، وہ ہے کیا؟ یعنی اس چیز کو ہم پڑھے بغیر سنے بغیر چھوڑ کے ہم جو میڈیا وار کے ذریعے جو غلط افکار نافذ ہو رہے ہیں ہم پہ اور ہمارے آنے والی نسلوں پہ، ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے کہ حقیقت سے آشنائی علاج ہے. وی شوڈ نو واٹ آر دا فیکٹس. زندگی کے حقائق کیا ہے؟ جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا، وہ بیٹھ کے اس ملک کا نظام بنا رہے ہیں نا. انہوں نے ایک بنائی کمیٹی جی علماء کی کہ کیسا دستور ہو. 22 نکات علماء کے سب کو پتا ہے کیا ہے. یعنی ہر فرقے کے علماء اکٹھے ہوئے اور ایگری کیا انہوں نے کہ یہ باتیں ہیں جی، یہ نظام ہے، اس طرح کا اس ملک میں دستور ہوگا. اس سے پہلے اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بڑی ہی اہم ڈسکشن ہے، میں کہتا ہوں یہ 4 دن کی ڈسکشن 5 دن کی اگر پڑھ لی جائے تو آپ کے شکوک دور ہو جائیں گے. مگر دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک اس 5 دن کی ڈسکشن کا اردو میں ترجمہ تک نہیں ہوا، اس وقت تک نہیں چھپا ہوا ترجمہ آپ کے پاس. اس میں ڈسکشن میں کیا ہوا کہ یہ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ ساورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟ اس پہ بحث ہے. اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے تو ملک بنایا اس لیے، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ یہ ہماری تہذیب کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. ہر نظام میں ایک گرنڈ نارم ہوتا ہے، ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے دنیا کے ہر نظام میں. اس کو انگریز جورسٹ کہتے ہیں کہ یہ رول آف ریکگنیشن ہے. یہ ایسا رول ہے جس سے ہر چیز اس کی جو اس کے ٹچ سٹون کی طرح اس سے ٹکرائے گی. اگر اس کے مطابق ہے تو رائٹ ہے، اس کے خلاف ہے تو رانگ ہے. اسے رول آف ریکگنیشن کہتے ہیں، اور ہر نظام میں ہے. دنیا کے ہر نظام میں یہ عقیدہ، یا جسے ہم عقیدہ کہہ دیتے ہیں ہمارا، یہ ایک قسم کا عقیدہ دنیا کے ہر نظام میں موجود ہے. اگر وہ نظام میں سے وہ نکال دیا جائے، نظام ٹوٹ کے گر جاتا ہے. کیپٹلزم نظام کے باقی سارے یہ اوزار ہیں، ان کے مددگار چیزیں ہیں. ڈیموکریسی ایک اوزار کے طور پہ کام کرتی رہے تو ٹھیک ہے، کیپٹلزم کو سپورٹ کرے تو ٹھیک ہے. اگر اس کے ذریعے اسلام آتا ہے تو ڈیموکریسی کو توڑ دیا جائے. یہ ان کا اصول ہے اور وہ بلا جھجک اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے پودے کی جڑ اور تنے کو دیکھ نہیں رہے، ہم پتوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں.
شاخوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. یہ شاخیں تو ان کو مددگار ہیں، جب تک مدد کرتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں مدد کرتے اسے توڑ دیا جائے. کیا کیا ہے ایجپٹ میں، کیا ہوا ہے؟ اور کوئی نادم ہے اس پہ اخلاقی طور پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے غلط کیا ہے؟ نہیں کہتے. الجزائر میں کیا ہوا تھا؟ یعنی یہ نظام جو دنیا میں موجود ہے ان کی بنیاد ہے ایک عقیدہ. ابھی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کا بڑا ہم کرتے ہیں جی، یہ دور ہے ماڈرنزم کا، لبرلزم کا. آسٹریا کے ایک تاریخ کے پروفیسر نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہٹلر نے یہودیوں کو مارنے والی جو کہانی ہے یہ مجھے سچی نہیں لگتی. صرف اس کہنے پہ اس کو نہ صرف نوکری سے نکالا گیا، 2 سال قید میں بھی رکھا گیا. یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں؟ حقائق ہیں. اس وقت بھی اٹلی کے ہر سکول کے، پرائمری ہو یا یونیورسٹی ہو، ہر کلاس روم میں کروسیفکس لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسلوب کر کے رکھا ہے ان کی تہذیب کا حصہ ہے. یعنی میں بھی ادھر کچھ کورسز کر رہی تو میں نے خود دیکھا، ہماری بھی کلاس جو واشنگٹن یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا، دوسری یونیورسٹیوں کے کیمپس میں بھی ان کے کلاس جدھر پڑھائی ہوگی یہ کروسیفکس لگے گا. یہ 14ویں صدی میں ان کے ایک شہنشاہ نے لگایا تھا. اب اس کے ملک کا دستور سیکولر ہے، مگر اس پہ ایک خاتون نے کیس کیا جی یہ تو سیکولرٹی نہیں ہے، یہ تو ایک ریلیجن کا امپیکٹ پڑتا ہے اسٹوڈنٹس پہ. ان کا نہیں، کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں گیا، ان کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. اسی طرح امریکہ میں دیکھیں کہ سنڈے بل لاز ہیں کہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو کیوں نہیں؟ اگر مذہب پہ وہ عمل نہیں کر رہے، مذہب کو نہیں سمجھتے تو کسی اور دن کر دیں، نہیں کرتے. یعنی ہم کیسے لوگ ہیں کہ ان پہ ایسے آنکھیں بند کیے، ان پہ عقل یقین کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو برائیوں کو بھی اچھائیاں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں. اور دیکھیں ہمارا جو اصول ہے، ایک ہمارا جو گرینڈ نارم ہے، وہ اگر دیکھیں تو ہم تو نہیں مانتے کسی کی ساورنٹی. پوری کائنات پہ اللہ کی ساورنٹی ہے نا. اسی پہ اب بھی آپ کے دستور میں یہی لکھا ہوا ہے. پہلے دن بھی جب ملک بنا، ملک بنانے والوں نے بھی یہی لکھا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے. اس میں دوسرے چیزیں جو آئیں، جو بحث ہوئی کہ جناب آپ نے لکھا اسلامک ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکسپریشن ایز prescribed by injunctions of Islam as laid out in Holy Quran. یہی ہمارے لکھا ہوا ہے نا، دستور میں بھی لکھا ہے، آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی لکھا ہے. اس پہ 10 ہندو ممبر تھے اس وقت. تو ہمارے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا نا، اس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. اس وقت تو 97% مسلمان ہیں، صرف 3% ہندو ہیں یا نان مسلم ہیں. تو ادھر اس وقت تو زیادہ تعداد تھی. 10 ہندو ممبر تھے اور 10 کے 10 بڑے پڑھے لکھے اور فلاسفر تھے. ان نے اس پہ ایسے ایسے سوال کیے کہ یہ تو آپ ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا رہے ہیں. ہم کیوں یہ ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ہے ایز پر اسلام کیوں، فریڈم تو فریڈم ایز پر اسلام کیوں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ملک ہی اس لیے بنایا ہے. ملک بنانے کا مقصد ہی یہ ہے. جب تک اگر مقصد نہیں ہوگا تو پھر ملک بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے ہم نے مارے کھائیں؟ ہم نے تو اس مقصد کے لیے بنایا ہے. اسی لیے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ادھر اپنے اسلامی یونیورسٹی میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہوئے تھے. تو ایک صحافی نے بڑے سوال کرنے لگا نا. اس نے کہا بھائی دستور ہمارا یہی ہے، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو نکل جاؤ اس ملک سے. اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کے آئین کے قانون کے مطابق رہنا ہوگا آپ کو، اور اگر نہیں تو اگر یا تو پھر آئین تبدیل کر لیں. یہ آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں جتنے بھی آئین بنے ہیں، کیسے کیسے لوگ آئے بھی ہیں، تو کیا اس میں سے اسلامی دفعات کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی آئین میں نہ ہو؟ 56 کا دیکھ لیں، 62 کا دیکھ لیں، 73 کا دیکھ لیں. 62 میں ایوب خان نے صرف ایک چیز بدلی تھی، باقی تو اسی طرح تھے. ایک چیز اس کا نام چینج کر دیا تھا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بجائے فیڈرل ریپبلک آف پاکستان کر دیا. تو اسی وقت لوگوں نے احتجاج کیا اور اسے بدلنا پڑا. حالانکہ وہ کتنا بڑا آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا، لوگ اس کی دہشت میں تھے، مگر یہ برداشت نہیں کیا گیا اس ملک میں. جتنے بھی آئین بنے ہیں اس کے بعد دیکھیں 73 کا آئین بنا، جس نے بھی توڑا، جیسے جیسے بھی توڑا، ان کو وہ چینج نہیں کر سکا. آئینی طور پہ دیکھیں تو جو سب سے بڑا 12 ججوں کا ایک فیصلہ ہے کہ اس آئین میں جب تبدیلی کی گئی کہ جی ملٹری کورٹ بنائی جائیں 21ویں ترمیم میں،
اس وقت یہ کیس جب چیلنج ہوا تو آپ کے سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اس ملک اس آئین میں چند چیزیں ان کو اسمبلی بھی نہیں بدل سکتی، پارلیمنٹ بھی نہیں بدل سکتی. پارلیمنٹ بنائی ہے آئین نے، آئین کے ماتحت پارلیمنٹ، آئین میں وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے حالات کے تقاضوں کے مطابق، مگر امینڈمنٹ اور چیز ہے، تبدیلی اور چیز ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی چینج کرنے کا حق نہیں رکھتا. آئین میں چینج کر دی، مگر ضیاء الحق نے کی تھی کہ جی ججز جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ بنے گا اور جو جج کو جس کو چاہیں گے ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے. کوئی جج انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا. اسی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر جج پہ یہ قدغن لگا دیں تو اس کی آزادی پہ فرق آتا ہے اور عدالت عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. اس لیے یہ جو آئین میں ترمیم کی ہے یہ ان افیکٹو ہے. یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے، آئین کو معطل کر دیا سپریم کورٹ نے جو ان بنیادوں کے خلاف ہے. ابھی بھی جو دوبارہ ہوا تھا، یہ 12 ججز کا فیصلہ تھا دوبارہ جو، اچھا اس میں بھی 8 ججز نے کہا ہے کہ جی 8 ججز نے یہ کہا کہ جی کچھ چیزیں ہیں مثلا اسلامی دفعات ہیں وہ اس آئین میں چینج نہیں ہو سکتی، اس پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یعنی عملی طور پہ جس نے کر کے دیکھا اس نے بھی منہ کی کھائی، قانونی طور پہ کوششیں کی گئی تو قانونی طور پہ بھی، حالانکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ججز بڑے علماء کرام ہیں، بڑے سیکولر لبرل بھی ہیں، مگر انہوں نے بھی یہی کہا اسی سپریم کورٹ کے کہ جی یہ اسلامی دفعات چینج نہیں ہو سکتی، جمہوری نظام چینج نہیں ہو سکتا، اس میں کرنا بھی چاہیں تو پارلیمنٹ کو ہم نہیں اجازت دیتے. فریڈم آف یہ جو ہے جوڈیشری کا جو عدلیہ کی آزادی ختم نہیں کر سکتے. یعنی اس پہ ڈیسیژن بھی آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں. ابھی جو لیٹسٹ چینج آئی بڑی کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہاں چینجز بہت بڑی بڑی آئی ہیں چند، جیسے 73 کے قانون میں سب سے بڑی چینج تو 8ویں امینڈمنٹ کے ذریعے لائی گئی جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں لے کے آئے تھے. اس میں تو بہت زیادہ اسلامی دفعات آئی ہیں، کم نہیں ہوئی. مگر جب 18ویں ترمیم میں اسے واپس 73 کا آئین بنانے کی کوشش کی گئی اس وقت یہ بڑی گمبھیر ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا اسلامی دفعات اسی طرح رہیں یا بڑھیں یا کم ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، قوم کا اس پہ ان بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہے، یہ قوم برداشت نہیں کرے گی کہ اس میں سے یہ چیزیں نکال دی جائیں. ابھی یعنی 3 ہفتے پہلے آئے تھے جو 18ویں ترمیم کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں رضا ربانی صاحب، انہوں نے آئین کی اس میں 75ویں سالگرہ پہ جو ہے نا یا 50ویں سالگرہ بنتی ہے تو انہیں بلایا تھا ہم نے یونیورسٹی میں، دوسری یونیورسٹی میں ایک میں، تو ادھر ان سے ڈسکشن ہوئی تو وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر سیکولر کرتے ہیں کہ جو میں مذہبی نہیں ہوں. تو ہم نے کہا جی آپ سیکولر ہیں تو آپ نے اپنی ترمیم میں یہ اسلامی دفعات کیسے رہنے دی؟ اس نے کہا جی یہ ملک میں کوئی اسلامی دفعات کو چھیڑ نہیں سکتا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو پارلیمنٹ بھی چینج نہیں کر سکتی. یعنی یہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کی جو بات ہے. تو اس ہمارا صرف المیہ یہ ہے کہ ہم واقف نہیں ہیں اپنے ہی چیزوں سے، اپنی ہی علوم سے، اپنے ہی یعنی بنیادی نکات سے. یہ ملک کس لیے بنایا گیا؟ ہم بس یہ کہتے ہیں جی غلط جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے، غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے. اس نعرے پہ یعنی ہم غلام قوموں میں نا ایک منفی چیز آ جاتی ہے، وہ ہر ایک کی برائیاں زیادہ کرتے ہیں، چغلیاں زیادہ کرتے ہیں، اپنوں کی بھی باقیوں کو بھی. یعنی عادت پڑ جاتی ہے نا، ایک تو دشمن قابض ہے اس کے سامنے ہم اس کی برائی کر نہیں سکتے، اس کے پیچھے کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ عادت پختہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم میں لگتا ہے ابھی تک وہ عادت ختم نہیں ہوئی، وہ پختہ تر ہی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی برائیاں ہی نکالنی شروع کر دیں، ایک دوسرے کی بھی برائیاں نکالتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، ایک تربیت میں بھی ایک ثابت شدہ چیز ہے. آپ کسی کی اچھائیاں بیان کریں گے اس کی اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اگر آپ اس میں صرف برائیاں ہی تلاش کرتے رہیں گے، اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں رہنی ہیں، اگر نہ رہنی ہوتی، اگر اچھائی ہوتی تو دنیا بنانے کی ضرورت کیا تھی، قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہونا ہے. مگر سوال تو یہ ہے کہ ہم اس میں سے اچھائیاں ڈھونڈ کے اچھائی بیان کر رہے ہیں، اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں، یا برائیاں ڈھونڈ کے اور برائیاں پھیلا رہے ہیں اور افشا کر رہے ہیں اس کو. جیسے جیسے آپ جو باتیں افشا کریں گے بڑھتی چلی جائیں گی معاشرے میں. جیسے تشہیر الفاحشہ پہ کتنی بڑی وعید ہے، ایسے نہیں 4 گواہ رکھے گئے. اگر زنا جیسا بڑا جرم ہوتا ہے تو 4 گواہ ہونے چاہیے. کیوں؟ اگر کم ہوں گے تو آپ کو کوڑے مارے جائیں گے. ہم اشاعت نہیں چاہتے برائی کی معاشرے میں.
مگر ہے کیا، ہو کیا رہا ہے؟ ہم الٹی سمت میں چل رہے ہیں، اپنوں کی بھی برائیاں، کیونکہ برائی، ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ مکھی سارا جسم صاف ستھرا چھوڑ کے زخم پہ ہی بیٹھتی ہے، تو کیا ہم میں ایسی چیزیں نہیں آ رہی کہ ہم صرف باقی ساری اچھائیاں چھوڑ کے اس کی کسی برائی کو ہی چپک جاتے ہیں، جس سے برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں معاشرے میں؟ تو یعنی آئی ایم اے ہیومن بینگ، میری اپنی رائے ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا، مگر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ بلکہ چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اجازت لوں گا کہ مجھے ٹائم دکھا دیا گیا ہے کہ میں، ہمارا لا کا جو ہے نا 2010 میں کہ قانون میں LLB کا سلیبس کیا ہونا چاہیے، نیشنل کمیٹی بنی ایک، ہمارے ہاں قانون دان جو بنتے ہیں ان کے لیے سلیبس کیا بنایا جائے، میں اس کا ممبر تھا، نیشنل کریکولم کمیٹی۔ اس کی کوئی 2-3 دن بحث ہوتی رہی، میں نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ ہم میں ایسے بھی قوانین پڑھاتے ہیں جو لاگو نہیں ہے مگر اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قانونی فکر اور انداز پیدا ہو ہمارے طالب علم میں، تو کیوں نہ 1924 تک تو خلافت تھی، اس کے قوانین نافذ تھے، کوئی ایک قانون اس کا بھی رکھ دیں۔ سارے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، چیئرمین بھی کہتے ہیں بھی تو ہی بتا۔ میں نے کہا جناب ابھی تک نافذ ہے، ایک قانون ہے جو جیسے ہمارا سول کوڈ ہے، سول قانون ہے، تو خلافت عثمانیہ کا بھی ایک سول کوڈ تھا جس کا نام ہے مجلہ احکام العدلیہ، اب بھی کچھ ملکوں میں وہ نافذ ہے، اردن میں اور تیونس میں اس وقت بھی نافذ ہے وہ۔ جیسے ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ ہے، قانون معاہدہ ہے، انگریزوں نے جو بنایا 1872 میں، ابھی تک ہمارے ہاں قانون معاہدہ 1872 نافذ العمل ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی، اس میں بھی سول لا کی کافی دفعات ہیں تو وہ شامل کیا جائے۔ ایک دفعہ تو میرے طرف شکل دے کے ہنسنے لگے، مجلہ یہ کیا، واٹ از دا نیم آف این ایکٹ؟ تو پھر تھوڑا سا گرما گرمی ہو گئی، تو ایک پروفیسر، بوڑھے پروفیسر اٹھ کے بتایا جی میں 70s میں گیا تھا انگلینڈ میں ماسٹر کرنے، اس میں بزنس لاز میں، تو انہوں نے مجھے مجلہ بھی پڑھایا تھا کہ یہ بھی نظام دنیا میں نافذ رہا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی آپ کے قانون آپ کو نہیں پتا، کدھر پڑھے اور کدھر ابھی تک پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو بر اس پہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کا نام، ان کا جی نام یہ نہیں رکھتے، نام چینج کر دیتے، تو اس کی کچھ چیزیں ڈال دی گئی، ابھی وہ شامل ہے اسلامک لیگل میگزمز کے نام سے، میگزم ہم کہتے ہیں قاعدہ کلیہ کو، تو لیگل میگزمز کے نام سے۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ہی علوم سے نابلد ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو خود محنت کریں اور اپنے آپ کو پہچان لیں، تو یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی کوشچن ہوں گے تو آخر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ السلام علیکم۔